ہوا، لیکن 2024 سے لگتا ہے جو 25 کے اندر بنے گا سین، تو وہ دیکھنا ہے اصل کہ وہ کس لیول پہ بنے گا۔ وہ اصل میں زیادہ ایکسٹریم جنگوں کا 2025 نظر آ رہا ہے۔ 24 ابتدا ہے، 25 انتہا ہے۔ ایک تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پوری ہوتی، اور جس طرح سے کرونا نے پچھلی ایک آبادی کا سر لیا، بڑے بڑے ملکوں کی آبادیوں میں کمی واقع ہوئی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر سردی کا سال مان لیا جائے 2024 کو، اس میں بھی کوئی وبا آئے گی تو پھر اس میں ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ وہ سردی سے ہی تھی اور فلو سے ہی تھی، اور سورج کا نہ نکلنا، بادلوں کا کم آنا، بارشوں کا نہ ہونا بذات خود وبائی امراض کا باعث ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ میرا ناظرین یہ نیا یوٹیوب چینل ہے۔ اسامہ علی خان صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں۔ ناظرین، جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ان سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو چینل ہے اس کے اوپر آپ کو مختلف طرح کے وظائف بھی ملیں گے اور اسٹرالوجیکل جو چیزیں ہیں وہ بھی ملیں گی۔ اسلامک اسکالر ہیں، تو آج ان سے جو ہم بات کریں گے 2024 کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا 2024، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے یہ مکہ فاتح عمل کا سال ہے، اس کے اندر جن جن لوگوں نے برا کیا ہوا ان کے ساتھ برا ہوگا، لیکن اس پہ اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے ان سے یہ جانیں گے کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں 2024 میں اس سال میں پوری ہوں گی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت، آپ سنائیں؟ شکر اللہ کا۔ سامہ صاحب یہ بتائیں کہ 2024 کو مکہ فاتح عمل کا سال کہا جا رہا ہے، اس میں کون سی نشانیاں آپ دیکھتے ہیں کہ 2024 میں پوری ہم دیکھیں گے ہوتی ہوئی، جو قیامت کی نشانیاں بھی ہمیں نظر آئیں گی، کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فلک صاحب، اس میں بڑا تھوڑا سا مشکل اس طریقے سے ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہوں گی، وہ ہو بھی رہی ہیں، اور پوری دنیا میں اگر جنگیں شروع ہو گئی تو پھر ایک اس میں ڈیسائیڈر کا رول پلے کرنے کے لیے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ دنیا کو دو دھڑوں میں بانٹ دیں گے، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، یعنی کہ ان کی کمانڈ میں۔ تو لوگ اس کو عام بات سمجھتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی عالم پیچھے کھڑا ہو جائے اور اس میں اس کا مطلب ہے کہ وہ سپرمیسی جو امام مہدی علیہ السلام کو حاصل ہے، آپ کے نبی کا بیٹا ہونے کی یا ان کے دین محمدی کا امام ہونے کی، تو وہ اس حد تک ہے کہ ایک نبی خدا جو آسمان پہ اٹھایا گیا وہ آ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ خود امت محمدیہ ہونے کے احساس سے ذرا اپنی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگوں کی حد تک تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی شاید سین بنے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صدی نے جنگیں دیکھی ہیں اس دفعہ، لیکن 2024 سے لگتا ہے جو 25 کے اندر بنے گا سین، تو وہ دیکھنا ہے اصل کہ وہ کس لیول پہ بنے گا۔ وہ اصل میں زیادہ ایکسٹریم جنگوں کا 2025 نظر آ رہا ہے۔ 24 ابتدا ہے، 25 انتہا ہے، پاسبل ہے، اور پھر ایک لمبا جیسے کہتے ہیں یہ اس پہ ہوگا کہ کتنے زندہ تک بچتے ہیں اور کیا رویہ اختیار کرتے ہیں ایکشنز اور ری ایکشنز کے نتیجے میں۔ تو ایک تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پوری ہوتی، اور جس طرح سے کرونا نے پچھلی ایک آبادی کا سر لیا، بڑے بڑے ملکوں کی آبادیوں میں کمی واقع ہوئی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر سردی کا سال مان لیا جائے 2024 کو، اس میں بھی کوئی وبا آئے گی، تو پھر اس میں ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ وہ سردی سے ہی تھی اور فلو سے ہی تھی، اور سورج کا نہ نکلنا، بادلوں کا کم آنا، بارشوں کا نہ ہونا بذات خود وبائی امراض کا باعث ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ 2020 میں یہ بڑا ایک نا 21 میں کرونا کی ویکسینیشن کے اوپر بات کی گئی تھی کہ جو یہ لگوائے گا، مطلب پورے چینلز پہ بتایا جا رہا تھا کہ 2 سال بعد یہ عوام جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یہ ایک چپ لگائی جا رہی ہے، اس طرح کی باتیں تھیں۔ 2 سال تو گزر گئے ہیں، لوگ تو ویسے ہی چل پھر رہے ہیں، ویکسینیشن آپ نے بھی کرائی ہے، میں نے بھی کرائی ہے، اور جو ویور انہوں نے بھی کرائی ہے، سب زندہ پھر رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے وہ ایک رومر تھا یا باقی اس میں کوئی بات تھی؟ ہاں بالکل ڈفرینٹ قسم کی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی کانسپریسیز تھیوریز پھیلا کے چیک کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ہم کتنا مینوور کر سکتے ہیں یا کتنا ان کو ہم اپنے انفلوئنس میں لے سکتے ہیں، تو اس طرح کے ٹیسٹرز مارے جاتے ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ کرونا بھی ایک شیطانی مطلب اسی کی ایکسیس کا نام ہے، اسی لیے اذانیں جو دلوائی کی پاکستان میں اس کی ریشو کم رہی کرونا کی، یا باقی بھی اسلامی ممالک میں بہت کم رہی۔
ایز کمپیئر ٹو یورپین کنٹریز جہاں اذان نہیں گونجتی ہے، یہاں جہاں بسم اللہ یا اللہ اکبر یا نمازوں کا سلسلہ نہیں تھا. تو سیم اب بھی ہمیں تو پھر انشاءاللہ سہارا ہے اللہ کے نام کا، اور اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہو سکے گا. اور لیکن ظاہری بات ہے کہ دوسری آبادی بہت زیادہ خطرے کی نظر ہو سکتی ہے اس سال، کیونکہ بارش تو ویسے ہی نہ ہو تو عام وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں. اس کے پیچھے بھی شاید یہی ریزن ہے کہ شیطانی قوتوں کی موت کا نام بارش ہے، اور اللہ کی رحمت اسی لیے اس کو کہتے ہیں. تو وہ اگر نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں ویسے ہی وبائیں پھوٹتی ہیں. تو یہ تو پھر جنگیں، اوپر سے سردی، اوپر سے ایکسٹریم، اوپر سے بارشوں کا نہ ہونا، فصلوں کو بھی ہٹ کرے گا، آپ کی جو بیماریاں ہیں، اور اس طرح سے فلو اور اس طرح کی چیزوں کو بھی ایکسٹریم پہ لے جائے گا. تو اس کے ایک جو تواتر ہے وہ دیکھیں کہاں لا کے کھڑا کرے تو گا. کیا یہ وباؤں کا سال ہوگا 2024 بھی آگے جا کے؟ ہاں جی پاسبل. اگلی سردیوں میں جنگوں کے بعد بھی تو وبائیں پھوٹتی ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے، جہاں اتنی لاشیں 25,000 لاشیں گر گئی ہیں ایک تھوڑے سے ایریے میں، پھر ان کی تدفینیں ہو رہی ہیں، پھر ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، بجلیاں نہیں ہیں، نہانے دھونے نہیں ہیں، گان صفائیاں، کیا حال ہوگا، تباہ کاری ذرا امیجن تو کریں. تو میں سمجھتا ہوں جب اتنی دنیا خطے میں جنگوں میں بھی ہوگی، اس میں بھی ہوگی، تو اور اوپر سے یہ ہارش ویدرز، تو یہ تو کوئی ایکسٹریم ہی نتیجہ نکلے گا. اور اب آپ کی جو بات کا جواب آیا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا، کیونکہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 3 حصے، ایک حصہ جنگ میں، ایک حصہ بیماری میں دنیا سے چلا جائے گا، ایک حصہ بچے گا. تو امت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ پوری دنیا کی بات ہوتی ہے. تو دنیا کو لگائیں 7 ارب، 7 ارب کو ڈیوائڈ کر دیں 3 پہ، تو 2.5-3 ارب جو ہے تقریباً 2.5 سے 3.5 ارب جنگ میں جائیں گے، 2.5 سے 3.5 ارب بیماری میں جائیں گے، 2.5 سے 3.5 ارب بچیں گے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو ایکچوئل یہ اب پوری ہونے کا منظر چیک کریں، اپنے ارد گرد نظر گھمائیں. تو پاسبل ہے کہ 2024 ہی یہ نہ ہو. نہیں مطلب کہ اس پہ آپ یہ کیلکولیشن یہ کر رہے بھائی ہیں کہ کتنے ملک جنگوں میں چلے گئے. اگر یہ سب کے سب اس ٹائم امریکہ جنگ میں اترا، ادھر سے شمالی کوریا، ادھر سے تائیوان، چائنا، یہ انڈیا، افغانستان، ایران، شام، سعودیہ، یہ سارے کے سارا خطہ اگر جنگ میں جاتا ہے، یورپ، یوکرین کے 50 ملک، رشیا کے ساتھ بچ گیا، آسٹریلیا اور کینیڈا بھی امریکہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کا ایڈونچر بوائے بنے گا. اور ادھر سے آسٹریلیا بھی کہیں نہ کہیں اگر انوالو نہ ہو تو بس یہی نکت بچتی، باقی تو پوری دنیا ایک طرف جنگ میں لگ گئی. ہاں جی. تو پھر آپ اس سے کتنی آبادی کا ڈیمیج، اور آپ کے ایٹم بم ماشاءاللہ تیار پڑے ہیں سب کے، تو کتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایٹم بم سے بھی پلس یہ تو وہ ہو گیا. اس کے بعد بیماریاں جو ہیں، اب تک معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں جاپان میں، تو کتنی نسلیں انہوں نے مطلب اپنی برباد کر لی ایک ایٹم بم سہ کے. تو اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں، یہی سب ہے کہ جاپان تائیوان بھی آپس میں جی بیماریاں اور یہ سب. اب حساب خود لگا لیں کہ 5 ارب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یعنی 2024 جو ہے اس کے اندر ہی ہم دیکھیں گے یہ چیزیں. دیکھیں بیماری پلس جنگ کا تو سال بنتا ہے. اچھا. تو ابتدائیں تو ایسی لگ رہی ہیں کہ ایکسٹریم پکڑ سکتی ہیں، اور 2025 تو ڈیفینیٹلی ایکسٹریم کا سال ہوگا، ایکسٹریم کا سال ہوگا. ناظرین آپ نے دیکھا اسامہ علی خان صاحب کی پریڈکشن ہے. اس کے اوپر اسلامک جو پوائنٹ آف ویو سے بات ہوگی وہ بھی ہم آگے نیکسٹ ولاگ میں ان کے ساتھ کریں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 2024، کیونکہ ہم بھی فیس کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. باقی حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے. یہ اسٹرالوجی، نیمرولوجی، یہ کیلکولیشن کا علم ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور اسامہ علی خان صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ.